أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنے بندوں پہ اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میں نے جو حضرت انسان تجھ پہ احسان اور انعام کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان بے شمار انعامات میں سے ایک اللہ کی عظیم نعمت انسان کے پاس زبان ہے۔ زبان کیا ہے؟ یہ ہمیں سارے جانداروں سے الگ کرتی ہے۔ زبان اللہ نے ہر جاندار کو دی ہے، لیکن انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان بول کے دوسرے کو بات سمجھا سکتی ہے، لیکن دوسرے جاندار اپنی زبان سے الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں مصر کے، پروفیسر محمود فلقی۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کی ہے۔ وہ انسان کے جسم کے متعلق جو اللہ کے انعامات ہیں ان میں تذکرہ کرتے ہوئے جب زبان کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کی زبان کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ کیا کیا فائدہ دیتی ہے؟ اس کا جو پہلا 1/3 ہے یہ انسان کے چکھنے کے کام آتا ہے۔ وہ اس زبان کے ساتھ کوئی بھی چیز لگائے، وہ فوراً ذہن اس کے دماغ کو انفارم کرتی ہے یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے یا پھیکی ہے۔ اور اس زبان کا درمیان کا حصہ یہ ہر جاندار کا یہی کام کرتا ہے کہ جب انسان اپنی غذا کو چبا کے اس نوالے کو ایک گولے کی شکل بناتا ہے تو زبان کا یہ درمیان والا حصہ، آگے 2 نالیاں ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے۔ یہ سانس کی نالی سے بچا کے معدے کی نالی میں انڈیل دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فالج ہو جاتا ہے زبان کا، تو اس کے منہ میں ایک قطرہ بھی پانی کا ڈالیں تو اسے ہم کہتے ہیں اتھرو آ گیا، یعنی وہ اس کی سانس کی نالی کو لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ یہ دوسری نعمت جو زبان کے ساتھ ہمیں اللہ نے عطا کی
اور سب سے بڑی نعمت یہ زبان کا آخری حصہ، جتنے جاندار ہیں اپنی آواز حلق سے نکالتے ہیں، اور انسان بھی اپنی آواز حلق سے نکالتا ہے۔ اگر آگے زبان کام نہ کرے تو ہو ہا کی آواز آئے گی، لیکن اس کا دماغ اسے فیڈ کرتا ہے، اور زبان اسی او ہا کو الفاظ کو بنا کے باہر نکالتا ہے، اور دوسرا بندہ ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے انسان پہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہی زبان ایک انسان کی کامیابی کی علامت ہے، ایک انسان کی عزت اور شرف کی علامت ہے، اور یہی زبان ایک انسان کو بے عزت بھی کر سکتی ہے، اس انسان کو نظروں سے گرا بھی سکتی ہے، یہی زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اسے کنٹرول میں رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق اسے استعمال کریں، تو یہ نعمت ہمارے لیے خیر، کامیابی اور بلندی کا سبب بنے گی۔ اگر ہم اسے اوور کنٹرول کر دیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، یہی زبان ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، میں وہ سبق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ سورۃ قاف ہے، 26واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک یونیورسل قانون بتا رہے ہیں جو ہم سب کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ فوراً اسے ریکارڈ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آج ہم کسی ریکارڈنگ پہ بیٹھے تو ہم اپنی گفتگو ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ریکارڈر آن ہوتا ہے فوراً ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، زبان سے صحیح لفظ نکالنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تمہارے دن ہے یا رات ہے، تمہاری خوشی کا ہے معاملہ یا خدا نخواستہ غمی کا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ، ما یلفظ من قول، ان دو ہونٹوں کے درمیان سے بات نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، فوراً ایک فرشتہ اسے کیچ کر لیتا ہے، وہ محفوظ کر دی جاتی ہے ایک فلاپی کے اندر۔ یہ ساری کی ساری بات انسان کے سامنے پیش کی جائے گی اپنے کہے پہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی آپ اپنے کردار، اپنی گفتار کا اندازہ لگانا چاہے، کیونکہ جب بندہ بات کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا میں نے کیا کہا ہے۔ اگر ایک آدھے گھنٹے کے لیے اپنا موبائل ریکارڈنگ پہ لگا کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، چلتے پھرتے جو گفتگو کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد اپنی ہی گفتگو سنیں، شرم سے سر جھک جائے گا کہ یہ میں نے باتیں کی ہیں، میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں، میرا معاملہ یہ ہے۔ تو جب ہماری ساری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ خیر کی باتیں اس زبان سے بہت کم نکلتی ہیں، اور خدا نخواستہ فضول واہیات، لغویات ہماری زبان پہ عام ہے، بلکہ ہماری زبان کا وہ حصہ بن چکے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پہ اگر کسی بھائی کو کہیں جی آپ نے گالی نکالی ہے یا آپ نے فلاں غلط کام کیا ہے، وہ اس سے بڑی گالی نکال کے کہے گا میں نے کب نکالی ہے۔ یعنی یہ احساس ہی نہیں کہ میں اپنی زبان سے نکال کے آ رہا ہوں۔ جب ایک انسان اس گرہ کو اپنے ساتھ باندھ لے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہو
فوراً اللہ کے ایک فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے دو دو فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے دو عزت والے فرشتے رکھے ہیں، جو انسان کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کے ایک رجسٹر، ایک فلاپی ایک جو ہے تیار ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ یہ تو معاملہ قیامت کا ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ بات یاد رکھیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ صادق المصدوق جن کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، جب وہ اپنی زبان سے بات بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ نجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی اپنی زبان آپ اپنی زبان سے جو بولتے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2407، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت خوفناک بات ہے، ہم سب کو بحیثیت انسان اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جن کے متعلق ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم کے آخر میں اپنے انبیاء کے متعلق یہ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، کوئی شخص گمان نہ کرے کہ میں نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے کبھی اس کے خلاف کروں گا۔ جو میرے رسولوں نے کہہ دیا وہ برحق ہے، وہ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب انسان صبح کرتا ہے انسان کے جتنے اعضاء ہیں ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فتقولوا، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرنا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے۔ فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو نے استقامت اختیار کی، اچھی بات کی، ہم بھی استقامت اختیار کریں گے، ہمارے ساتھ بھی خیر ہوگی۔ اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورے جسم کو بھگتنا پڑے گا۔ انسان بات زبان سے نکالتا ہے لیکن اس کا پورا جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، خدا نخواستہ کوئی شخص دوسرے کو گالی نکالتا ہے تو وہ اس کی زبان پہ نہیں نکال کے مارتا، وہ اس کے جسم پہ مار پڑتی ہے کہ تو نے مجھے گالی کیوں نکالی، تو نے مجھ پہ الزام کیوں لگایا، تو نے مجھ پہ بہتان ترازی کیوں کی۔ اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں استقامت سے، خیر سے رکھ بھی سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ بھی دے سکتی ہے، اور ایک دوسرے سے لڑا بھی سکتی ہے۔ تو ہر اعضاء انسان کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر صبح اس زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی ہوئی تو ہمارے لیے بھی خیر ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو سارا کچھ بھگتنا ہمیں پڑے گا، اس لیے تو استقامت اختیار کرنا، اپنی زبان سے اچھی بات نکالنا۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسی بات بیان فرمائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور میری نجات ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر میرا رب اللہ ہے، میرا مالک خالق رازق سب کچھ وہ ہے، تو میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں۔
تو بحیثیت غلام اپنے مالک کی بات تو ماننی چاہیے نا۔ دیکھیں ہم کسی کی دکان پہ، کسی کی فیکٹری میں، کسی معاملے میں ملازمت کرتے ہیں تو وہ توقع رکھتا ہے کہ اب یہ چونکہ میرا پیڈ ملازم ہے اس لیے میری ہر بات ماننا اس پہ فرض ہے، حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ صرف وہ چند ٹکے تنخواہ دیتا ہے، اس کے باوجود اور وہ ملازم اسے بھی پتا ہوتا ہے، وہ اس ایگریمنٹ پہ سائن کرتا ہے کہ جو آپ چاہیں گے، جو آپ قانون مرتب کریں گے میں ان قوانین کی پاسداری کروں گا، لیکن جو ایگریمنٹ ہمارا اور رب کا ہے اس میں کوئی پاسداری نہیں ہے کہ ہم اس میں جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ کی ساری عطا کردہ نعمتوں کو اویل کریں، اس کی زمین پہ رہیں، اس کی دی ہوئی زندگی جئیں، اس نے اچھے خاندانوں میں پیدا کیا اور معاشرے کے اندر ایک مقام دیا، تو اب اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ اور وہ ہمیں کہتا ہے، قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں کس بات پہ زیادہ خوف کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، آپ نے اپنی زبان کو نکال کے پکڑا اور کہا میں اس بات پہ تمہارے متعلق خوف زدہ ہوں کہ یہ زبان تمہیں ہلاکت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، یہ زبان تمہیں نجات بھی دے سکتی ہے۔ ثم قال هذا، پھر آپ نے فرمایا اسی بات کا مجھے تیرے متعلق خوف ہے کہ صرف بات کہہ دینی کہ میں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر ثم مستقم کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اوور کنٹرول نہیں ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اپنی زبان کو اس کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ایمان ہمارے پاس ایسی نعمت ہے جس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہ مال و دولت، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، والدین، گھر بار، رشتہ دار، سواریاں، یہ ساری ایمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس اگر نعمت سب سے بڑی اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6018، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے پہ عقیدہ اس کا ہے کہ ایک دن فیصلے کا دن آنے والا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ان دونوں باتوں پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی نصیحت یہ ہے فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہوئے یہ بات سوچی ہے کہ میں جو کہنے لگا ہوں یہ خیر کی بات ہے یا بری ہے؟ یہ میرے لیے کیا انجام ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے اللہ اتنا سخت ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے متعلق فیصلہ کر دیتے ہیں اب میں نے اسے معاف نہیں کرنا، اسے جہنم میں ہی پھینکوں گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اتنا اچھا، اتنا خیر کا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ اس نے اتنی خوبصورت بات کی ہے اب میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، ابن ماجہ میں روایت ہے، ایک عربی گاؤں کا بندہ، سادہ سا بندہ ہے،
اللہ کے گھر مسجد نبوی میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا اور وہ نماز پڑھی جو اللہ نے اس کی توفیق تھی اس نے کیا. پھر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اب یہی فرشتے جو میں پہلے عرض کیا ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی انسان اپنی زبان سے بات نکالتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں. جب اس نے یہ کلمات کہے کہ یا رب لک الحمد، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، کما ينبغی لجلال وجہک، جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، جتنی تیری عظیم بادشاہت ہے. لکھنے والے فرشتے نبی کریم فرماتے ہیں پریشان ہو گئے، کہنے لگے نہ تو ہمیں اللہ کے چہرے کے جلال کا پتا ہے کہ وہ کتنا جلالت والا ہے، اور نہ اللہ کی بادشاہت کا پتا ہے کہ وہ کتنی عظیم ہے. اللہ کی روبرو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے نے ایک بات کہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا لکھے. اب یہ اتنی خوبصورت بات تھی، اللہ جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا. اللہ پوچھتے کیا کہا میرے بندے نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے کہا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تیرے چہرے کا جلال اور جتنی عظیم تیری بادشاہت ہے. تو اللہ رب العزت اس بات پہ ہنس پڑے، کہنے لگے تم صرف یہ کلمات لکھ دو، ان کا اجر میں خود عطا کروں گا. تو بعض اوقات انسان اللہ کی تعریف کے کلمات ایسے کہتے ہیں. اسی طرح ایک کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص پیچھے سے آیا. ہم نماز کے آغاز میں استفتاح الصلاۃ کی دعائیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی. تو اسی طرح وہ بندہ آیا، تھوڑا سا لیٹ تھا، آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. جب نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا چہرہ انور لوگوں کی طرف موڑا اور کہنے لگے یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ پہلے تو وہ گھبرایا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر آخر اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کہے تھے. آپ نے فرمایا 12 فرشتے تھے جو یہ کلمات ایک دوسرے سے چھین رہے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات لے کے پیش ہوں. تو نماز کے آغاز پہ یہ کلمات اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، کبیرہ سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، والحمد للہ کثیرا تیری بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا میں صبح بھی تیری تعریفیں کرتا ہوں، رات کو بھی تیری تعریفیں کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور کلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عموماً رکوع سے جب اٹھتے سجدہ جانے سے پہلے کہتے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ تھوڑے سے لمبے کلمے ہیں. ایک دن ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھتی، جب رکوع سے اٹھا کہنے لگا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ نے نماز ختم کی، کہا یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پڑھے. آپ نے فرمایا 32 فرشتے تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ کلمات اللہ کے روبرو لے کے میں پیش ہوتا ہوں. اللہ کو اپنی تعریف کے کلمات پیارے لگتے ہیں. سب سے بہترین کلمے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، میرے پیارے بھائیوں مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں. کیا کبھی اللہ کی تعریف کے کلمات بھی نکلے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہو سبحان اللہ الحمدللہ
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات وہ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں اللہ رب العزت جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی میں انسان بستے ہیں، اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کلمے بنائے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ زبان کا استعمال اچھا، اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے متعلق اللہ سے التجا کیا کرتے تھے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اے اللہ اس میری زبان کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زبان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ اچھی ہے تو اس کے لیے خیر، اور اگر وہ بری ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پیارے نبی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہاری 3 باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ان میں پہلی بات قیل وقال، یعنی لا یعنی باتیں کرتے رہنا، یہ ہوا تو کیا، ایسا کریں تو کیا، ایسے ہو تو کیا، یعنی بے مقصد بات کرنا اللہ کو یہ بات محبوب نہیں ہے، یہ بات اللہ ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال حلال کمایا ہے لیکن بے جا فضول خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ نفرت کرتے ہیں اس بات سے۔ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، اور ہر بات پہ سوال کرتے رہنا، یہ کیوں، ایسا کیوں، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے کیوں ایسا کہا ہے۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس پہ اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان سے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات دوسرے کو ہنسانے کے لیے ایک بات گھڑ کے بیان کرتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں لطیفہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ کہ مجلس میں لوگ میری بات پہ ہنسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيُكَذِّبُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو بات گھڑ کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پہ لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے جنازوں کا مذاق، نماز کی ادائیگی کا مذاق، مرے ہوئے انسانوں پہ اس کی میتوں کو انسان زندہ رکھ کے اس کی میت کا مذاق اڑانا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اس نے ہم سے سوال کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ ابن آدم جب کھڑا ہوگا دونوں قدموں میں ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا۔ اب دیکھیں، ہم رمضان آتا ہے، ہم قیام اللیل کرتے ہیں، یا بعض لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے رات کو تہجد ذرا لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کیفیت، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، یعنی سستا لیتے ہیں۔ دونوں قدموں میں ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلی چیز، اللہ کہے گا میں نے زندگی دی، ہماری بلوغت سے لے کر موت تک، بلوغت سے پہلے مرفوع القلم ہے، اللہ نابالغی کی کوئی بات نہیں لکھتا، کیونکہ وہ معصومیت کی زندگی ہوتی ہے، اس غلطی کو نہیں لکھا جاتا۔ جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک بات کو لکھا جاتا ہے، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے مرنے تک جتنا وقت بھی ہے اللہ نے پوچھنا ہے میں نے زندگی دی کہاں گزاری ہے،
میرے پاس جواب نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو۔ ہم اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے۔ دوسری بات، میں نے جوانی دی۔ انسان جوانی کے متعلق سمجھتا ہے یہ لاوالی کی زندگی ہے، جوان کرتے ہی ہیں، یہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ اللہ کہے گا جوانی دی کہاں برباد کی، یہ جوانی بربادی کے لیے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص جوانی کے اندر اللہ رب العزت سے تعلق رکھتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو اپنی جوانی کے اندر بھی حرام و حلال کی تمیز کرتا تھا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ویل الذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ، جو شخص ہنسانے کے لیے فضول لغو باتیں بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ لوگ ہنسیں، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، زیادہ کلام کرنا بھی یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے کہ ہر بندہ باتیں ہی کرتا رہے۔ انسان کو کسی وقت خاموش ہو کے اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنی زندگی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ لیکن ہم انسان شاید سمجھتا ہے کہ میری لوگ مجھے اہمیت تب دیں گے جب میں باتیں کرتا رہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کسی بھی مجلس میں باتونی شخص لوگ سامنے نہ کہیں، بعد میں کہیں گے یار کن کھا لے سو، جب سے بیٹھا ہے بولتا رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام، بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، بغیر ذکر اللہ، ہاں اگر کچھ کرنے کا دل ہی چاہتا ہے نا بہت زیادہ، تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ یہ رسول اللہ کا مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ اپنی جان سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں پیار کرتے ہیں، اور ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو ہماری خیر کا سبب ہے، جس میں ہماری بھلائی ہے، جس میں عزت و شرف ہے۔ پیارے نبی کی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جس کلام کے اندر اللہ کا ذکر نہیں نا اور ویسے ہی باتیں ہو رہی ہیں، کہا یہ قسوۃ القلب، قسوۃ للقلب، یہ انسان کے دل کی سختی کا سبب ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، جس بندے کا دل سخت ہے نا وہ سمجھ لے وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ اللہ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں جو بندہ سخت دل ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سخت دل ہونا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انسان جب سخت دل ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے متعلق رحم نہیں نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت بھی اس کے متعلق سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ نرم دل اللہ رب العزت خود بھی، آپ لفظ سنتے ہیں الرحیم، بہت مہربان، الرحمن، بہت رحم کرنے والے، الودود، بہت محبت کرنے والے، اور العزیز، یہ اللہ کی صفات ایسی ہے، ہمیں کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے۔ ہم جب بھی بسم اللہ کر کے آغاز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
اللہ کون ہے؟ الرحمن، جو بہت رحم کرنے والا، الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ جو اللہ بڑا مہربان ہے، ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں آئے کہ میں اس بندے پہ رحم کر دوں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے دل میں بھی رحم ہوگا، اللہ کی مخلوق کے متعلق رحم ہوگا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہاں ذمہ دار لوگ بھی تشریف لاتے ہیں جنہیں اللہ نے مختلف مناصب عطا کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مسلمانوں کا نگران بنایا، وہ کسی بھی قسم کی نگرانی، وہ یعنی سرکاری محکموں میں کسی جگہ بھی لوگوں کا نگران بنا، کسی معاملے میں بھی، آپ نے فرمایا اللہ اگر یہ شخص لوگوں پہ رحم کرے تو تو بھی اس پہ رحم کرنا، اے اللہ اگر یہ لوگوں پہ سختی کرے تو اللہ تو بھی اس پہ سختی کرنا۔ یہ بد دعا دی اللہ نے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے۔ اور ہمارے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ جو فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے متعلق، لوگوں کی زندگی اس پہ تنگ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کہ صرف آج تو آپ خوش ہیں کہ آپ کے پاس ایک منصب ہے، قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، آپ لوگوں کے متعلق کچھ بھی فیصلہ کر لیں، آپ رات کو جا کے آرام کی نیند سوتے ہیں، کل جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر کس طرح نیند آئے گی، کس طرح سکون اور آرام ملے گا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جتنا بڑا کو ذمہ دار ہے اتنی زیادہ اس پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت امیر المومنین چنا، حضرت ابو بکر بیمار تھے اور جانے کا وقت آ گیا، تو حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ عمر تو بڑا سخت انسان ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کو جواب یہ دوں گا، اے اللہ تیری مخلوق میں میرے بعد عمر سے بہتر شخص کوئی نہیں تھا، اور جہاں تک ان کی سختی کا تعلق ہے، جب وہ اس منصب پہ فائز ہوں گے وہ میری وجہ سے سخت تھے، میں نرمی کرتا تھا وہ سختی کرتے تھے، جب یہ ذمہ داری ان پہ آ جائے گی تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ اور واقعتاً دنیا نے دیکھا کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت امیر المومنین کسی پہ سختی کرنے لگے، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی یا اللہ کا واسطہ دے دیا تو حضرت عمر کا ہاتھ رک جاتا، اسی وقت اپنے فیصلے کو واپس لے لیتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو منصب دیا ہے یہ اس لیے نہیں۔ اور ایک بات یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ ہمارے جتنے منصب دار ہیں الا ماشاء اللہ اتنی گندی زبان ہے، کوئی شخص ان کے پاس چلا جائے اتنی بےہودہ گالی نکالتے ہیں، کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تو آپ کا منصب آپ کو بچا لے گا، لیکن کل اللہ کی عدالت میں کون بچائے گا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ عدالتوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ججز کتنے پڑھے لکھے لوگ، لیکن جب ان کی گفتگو سنے، مجھے زندگی میں 1-2 مرتبہ کسی عدالت میں پیشی کا موقع ملا، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، کبھی یہ کوئی تھانہ کچہری اللہ دکھائے ہی نہ، لیکن جب وہاں جاتے ہیں اتنی لچر گفتگو اور اتنی گندی اور غلیظ گالیاں نکالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہاں ایک نوجوان کی بات مجھے ذہن میں آ گئی، وہ اپنے بابا کے متعلق کہہ رہے تھے، رو پڑا، کہا میرے بابا تہجد بھی پڑھتے ہیں، میرے بابا نمازیں بھی ساری وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہماری والدوں کو اتنی گندی گالی نکالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ آپ انہیں سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا،
ایک عورت وہ جو صرف نماز روزہ فرائض پورے کرتی تھی لیکن اخلاق کی بڑی اچھی تھی. پوچھا یا رسول اللہ اس کے متعلق؟ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. ایک ایسی عورت کے متعلق سوال ہوا جو تہجدیں پڑھتی تھی، اشراق پڑھتی تھی، نفل پڑھتی، خرچ کرتی، لیکن زبان کی بڑی تیز تھی، بد اخلاق تھی. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. تو میرے بھائیوں، ہماری نمازوں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے روزے، ہمارا خرچ کرنا اس زبان کے ساتھ ہے. اگر یہ زبان اچھی ہوئی تو ساری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہیں. اگر اس زبان کو اوور کنٹرول کیا، یہ زبان گالی نکالتی رہی، یہ زبان لوگوں کی غیبت کرتی رہی، یہ لوگوں پہ بہتان ترازی کرتی رہی، یہ اہل ایمان کو اذیت دیتی رہی، تو پھر مت سمجھیں ہماری نماز، ہماری تہجدیں، ہمارے معاملات اللہ کے ہاں کسی بھی کام آئیں گے. اس لیے آج کی مجلس میں یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی انسان کے اچھے اسلام کو دیکھنا ہے کہ وہ بڑا اچھا مسلمان ہے، تو دیکھو وہ لا یعنی باتوں کو ترک کریے یا فضول باتوں میں پڑا ہوا ہے. العیاذ باللہ. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو کس طرح کہیں گے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں؟ کیونکہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من صمت نجا. جو شخص خاموش ہو گیا نا وہ نجات پا گیا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی اپنے بندوں کی صفت میں. ایک صفت یہ بیان فرمائی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب ایک جاہل آدمی جہالت سے مخاطب ہوتا ہے، گالی نکالتا ہے، بکواس کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو ایک مومن، ایک اللہ کا بندہ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کہتا ہے قالوا سلاما. میں اس کا جواب اس طرح نہیں دوں گا، بھائی سلام ہے. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا. وہ شخص بڑی بدتمیزی، بکواس کر رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا. نبی کریم پاس کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے. ہر انسان کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. بالآخر سیدنا ابو بکر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آئے اور آپ چل پڑے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ جب مجھے گالیاں پڑ رہی تھی نبی کریم مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے، یہ کیا؟ اس کو چھوڑا اور بھاگ کے پیچھے گئے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک بات تو سمجھا دیجئے. جب مجھے گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا اور آپ ناراض ہو کے چل پڑے، آپ نے فرمایا ابو بکر جب تم خاموش تھے اللہ کے فرشتے اسے جواب دے رہے تھے، جب تم نے یہ خود سنبھال لیا فرشتے چلے گئے تو میں بھی یہاں سے چلا گیا. میرے بھائیو، اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہمیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ تو یہ ہے. تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے متعلق ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے آپ کے خلق کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے بہترین خلق اگر اس کائنات کے اندر کسی کا ہے تو میری مخلوق میں اللہ فرماتے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. تو میرے بھائیو، ہم ان کے امتی ہیں. ہمیں امتی ہونے کے ناطے اپنے نبی کی لاج تو رکھنی چاہیے کہ ہمارا نبی تو سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ہمارا خلق کہاں گیا؟
اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات کا سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ کون سی بات ہے جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی؟ نبی کریم نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات تقوی اللہ، انسان کے دل میں خوف خدا ہو، یہ انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ پیدا فرما دے۔ دوسرا فرمایا وحسن الخلق، اچھا اخلاق انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر آپ نے سوال کیا کون سی بات ہے جو جہنم میں زیادہ لے کے جائے گی؟ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، کون سی دو چیزیں، کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا؟ تو نبی کریم نے دو فرمائی وہاں بھی، کہا الفم، اس کا منہ، والفرج، اور اس کی شرمگاہ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، ایک بندہ ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا ہے، اللہ اس کلمے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اسے بلند بھی کرتے ہیں، دنیا میں عزت و شرف سے بھی نوازتے ہیں، اور قیامت کے دن کے جنت میں اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهُ بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اے رحیم و کریم رب، تو نے یہ بہت بڑا انعام ہمیں دیا ہے زبان کی صورت میں، تو اللہ ہم وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے پاک پیغمبر نے کی تھی، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ لک ذکارا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ آخری بات عرض کر دوں، ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دل کے بھی بڑے خوبصورت تھے، چہرے کے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے واحد یہ صحابی تھی جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاح، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اس زبان سے تیرا ذکر کر سکوں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، تیرا شکر کر سکوں، و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان یہ بچتا تب ہے جب ہم اللہ کا ذکر اور اس کا شکر اور اس کی عبادت اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے
اللہ نے یہ عظیم نعمت زبان دی ہے ہمیں، اگر اسے اچھا استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ عزت و شرف سے نوازیں گے، آخرت میں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور یہی زبان ہمیں ہلاکت اور تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اگر اسے مس یوز کریں گے، غلط معاملے میں استعمال کریں گے تو یہی زبان ہمیں جہنم تک پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور اچھا اخلاق ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔